کائنات کی جتنی چیزوں کو بنایا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سبحان اللہ، فرمایا کن، ہو جا، وہ چیز بن گئی۔ کن فرمایا بندیاں بنی، کن فرمایا بستیاں بنی، کن فرمایا مرغزار بنے، کن فرمایا کوسار بنے، کن فرمایا ستاروں کی چھل ملاہٹ بنے، کن فرمایا غلمان بہشت بنے، کن فرمایا حوران جنت بنے۔ مگر جب تیرے اور میرے بابا کو بنانے کا وقت آیا، سبحان اللہ، بڑا آسان طریقہ تھا، فرماتا کن، ہو جا، بابا آدم بن جاتے ہیں۔ مگر بابا کا پیار محبت رب ذوالجلال کی طرف سے اعزاز اس قدر تھا کہ پیدائش سے پہلے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سبحان اللہ، یہ پہلے کبھی اعلان نہیں ہوا تھا کہ میں جنت کی حور بنانے لگا ہوں، یہ کبھی اعلان نہ ہوا تھا میں غلمان بہشت بنانے لگا ہوں، کبھی اعلان نہ ہوا تھا میں بلندیاں اور پستیاں بنانے لگا ہوں۔ آج اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جب اس کے میٹیریل کو دیکھا کہ جسے رب ذوالجلال بنانے والا ہے، اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تو اسے بنائے گا جو لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، دھیگا مشتی کرے گا، چوریاں کرے گا، عیاریاں مکاریاں کرے گا، اسے بنا رہا ہے اپنا نائب۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو نظارے تم نہیں جانتے میں خدا جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتا۔ فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ آنے والے نے جس نے آنا ہے ان میں سے کوئی صفی بھی ہوگا، آنے والے جس نے آنا ہے اس میں کوئی نوح نجی بھی ہوگا۔ فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ آنے والوں میں وہ لوہے کو موم کرنے والا داؤد بھی ہوگا؟ کیا پتا تھا فرشتوں کو کہ آنے والوں میں ایک ہواؤں کو مسخر کرنے والا سلیمان بھی ہوگا؟ فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ آنے والا حسن مہتابی رکھنے والا یوسف بھی ہوگا؟ کیا پتا تھا فرشتوں کو کہ ان کا بابا حضرت یعقوب بھی ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ آنے والوں میں وہ 4 مردہ پرندوں کو زندہ کرنے والا ابراہیم بھی ہوگا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ وہ ایڑی کو رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کرنے والا بھی ہوگا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ایک ڈنڈا پتھر پہ مار کر 12 چشموں کو جاری کرنے والا موسیٰ ہوگا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان میں ایک ایسا بھی ہوگا کہ یہاں پر کھجوریں لگی ہوئی نہ ہوں گی، خشک تنے کو ہاتھ لگائے گی سیدہ مریم، اور وہاں پر وہ کھجوریں لگ کر ان کے دامن میں گر جائیں گی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ایک آنے والا ایسا بھی آئے گا کہ یہاں پر اس کا انداز یہ گا ابری الاکمہ والابرصا واحیی الموتى باذن اللہ۔ وہ دیکھو جو کچھ تم گھروں میں کھا کر آتے ہو وہ بھی آئے گا جو ان گھروں میں کھا کر آنے والوں کی باتوں کو بتا دے گا کہ کھا کر کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کر کیا آئے ہو۔ فرشتوں کو کیا پتا تھا انہی کے اندر وہ بندہ بھی ہوگا جو کہے گا احیی الموتى باذن اللہ، مردہ تمہارا ہوگا، ہاتھ میں لگاؤں گا میرا مولا اسے زندگی عطا کر دے گا۔ فرشتوں کا پتہ نہیں تھا کہ ان آنے والوں کے اندر کوئی ایسا بھی آئے گا جس کا چہرہ بددعا کا ہوگا، زلفیں بندیل کی ہوں گی اور آنکھیں ما زاغ البصر کا کاجل لیے ہوئے ہوں گی، جس کا ہاتھ ید اللہ کا ہوگا، جس کا سینہ علم نشرہ کا ہوگا، اور جب نگاہوں کو جھکا کے دیکھے گا تو زمین کے پاتال کو تک لے گا۔ وَكَانَا يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا،
احدهما لا يستنزي عن البول والآخر يمشي بالنميمة. فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ آنے والوں میں کہ ایسا بھی ہوگا، آنے والوں میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو نگاہوں کو اٹھا کے دیکھے گا تو کہے گا انی رأیت الجنت، میں کھڑا تو مدینے کی گلیوں میں ہوں مگر جنت الفردوس کے جلووں کو لگ رہا. سبحان اللہ. انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والا کو ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو کہے گا اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا. مولا سورج ڈوب گیا، میرا علی تو میرا چہرہ تکتا رہا، اب میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں میرے علی کے لیے سورج تو واپس پلٹا دے. فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ آنے والا ایک ایسا بھی آئے گا اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب رات کو مسکرائے گا تو رات کی تاریکی کو روشنی کو بدل دے گا. فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ آنے والا کہ ایسا بھی آئے گا اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین الثنا یا ہو، جب وہ کلام کرے گا تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوں گی. فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ ایک آنے والا ایسا بھی آئے گا جو اعلان کرے گا انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں. فرشتوں کو کیا پتا تھا؟ اس نے تو کہہ دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو فسادی ہوگا تو اسے اپنا نائب بنا رہا ہے، جو لڑاکا طیارہ ہوگا تو اسے اپنا نائب بنا رہا ہے، جو دھینگا مستی کرے گا تو اسے اپنا نائب بنا رہا ہے. وہ نہیں جانتے تھے کہ جس سے اپنا نائب بنا رہا ہے اسی کا ایک فرزند ارجمند بھی ہوگا، اسی کا ایک فرزند ارجمند بھی ہوگا جو قبر میں بھی ساتھ دے گا، جس کے لیے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ قبر میں بھی ساتھ دے گا. اور جب حشر کا علاقہ آئے گا تو وہ مصطفیٰ گناہگاروں کو بخشوا کر جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا. فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتوں نے صرف میٹیریل کو دیکھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اس فسادی بندے کو اپنے لائق بنائے گا. اور میں انی عالم ما لا تعلمون. دیکھو وَإِذَا سَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے فرمایا جب میں اس کے اندر پھونک مار دوں، یہ حرکت میں آ جائے، میں رب ہو کر حکم دیتا ہوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے سجدہ ریز جھک جانا، ساری قوتیں اس بشر کے سامنے سجدہ ریز. اور رب کو بندے کے ساتھ پیار اتنا ہے، اتنا پیار ہے، خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. رب کو تیرے میرے ساتھ پیار اتنا ہے کوئی اپنے تخلیقی انداز کو بیان بھی نہیں کر سکتا. میں کیسے کیسے کن مرحلوں سے گزر کر پیدا ہوا ہوں کہ رب کا بندے سے پیار ہے. ابھی تک بندہ نطفے کی صورت میں تھا، اللہ نے نطفے کا ذکر کر دیا. نطفہ باپ سے چلا، اللہ نے اس کا ذکر کر دیا. ماں کی پشت میں رہا، ماں کے رحم کے اندر آیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا. ابھی یہ انسان چھوٹی سی بوٹی بنا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا. اس بوٹی کے اندر ہلکی ہلکی سی ہڈیاں پیدا ہوئی، اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا. ان ہڈیوں پر ایک پیرہن دیا گیا، رب ذوالجلال نے اس کا بھی ذکر کر دیا. اور اتنا پیار ہے بندے کے ساتھ، جب بندے کو دیکھا فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھا بندے کو ہے، تعریف اپنی کرنے لگا. پیار اتنا ہے، دیکھا بندے کو ہے، ذکر اپنا کیا. دیکھا چہرے کو، ذکر اپنا کیا. دیکھا اس کی ادا کو، ذکر اپنا کیا.
دیکھا اس کے ہاتھوں کو، ذکر اپنا کیا، جس کا مطلب ہے ذرا دھیان سے رہنا، دھیان سے رہنا کہ میں رب العالمین ہوں، اسے تکنے کے بعد ذکر اپنا کر رہا ہوں۔ اور یہی وہ بندہ ہے کہ جس وقت اس نے نگاہوں کو جھکا کر دیکھا تو پھر اس کے سینے سے وہ ایک آواز آئے گی کہ یہاں سے جلوہ خدا بھی مل جاتا ہے، جلوہ مصطفیٰ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور یہ بندہ جسے رب ذوالجلال اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اس بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے کہ رب ذوالجلال حدیث پاک میں آتا ہے من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جس شخص نے پیار کے ساتھ یہ کہہ دیا، جھوم کر یہ کہہ دیا لوگوں کو، تجھے جنت الفردوس کا مالک بنا رہا ہوں، اتنا پیار رب کا بندے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، حضور ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے۔ کیسا پروٹوکول ہے بندے کا، رب کا کرم پورے جوبل پہ ہوتا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، اور وہ بندے کا اتنا استقبال کرتا، اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرماتا ہے جا، اور ہاتھ پھیلاتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اللہ من مستغفر اغفر لہو، کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دوں۔ ساری رات پھر رب ذوالجلال ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اللہ من مستغفر اغفر لہو، اللہ من مسترزق فارزق لہو، کوئی ہے رزق چاہنے والا جو اسے میں رزق دے دوں؟ صبح و شام صبح و شام کرتا ہے، کبھی رب کو منانے والا کام بھی تو کر رہا، صبح سے دکان پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اگر تو کچہری میں جانے والا ہے تو صبح سے شام کچہری میں گزار دیتا ہے، اگر تو کاروباری ہے تو سونے سے پہلے تک بلکہ بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت بندے سے پیار کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جو شخص آ جاتا ہے من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، تو نے مجھے یاد کیا، میرے مصطفیٰ کو یاد کیا، جا میں نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ عجیب بات ہے، یا اللہ نیکی ایک ہی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو 10 کے ساتھ ضرب دے دو، ایک سے بڑھا کر 10 لکھی ہے، اب میں رب ہو کر حکم دیتا ہوں اس 10 سے بھی زیادہ کر دو۔ یہ اللہ پیار کرتا ہے بندے سے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اب ذرا غور کرو، گناہ گار لوگ ہیں، جب گناہ ہوتا ہے مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ، یا اللہ گناہ بندے نے کر لیا، 10 گناہ کرتے، فرماتا نہیں گناہ ایک ہی لکھو، نیکی کر کے آیا 10 گناہ لکھ دو، گناہ میرے بندے نے کیا اسے ایک ہی گناہ لکھو، اور یاد رکھنا یہ ایک گناہ ہے، او اغفرو، یہ ایک گناہ کر کے آیا ہے، ذرا آنکھوں سے آنسو بہا دے، نگاہوں کو جھکا دے، ہاتھوں کو پھیلا دے، دامن کو واہ کر دے، اللہ فرماتا ہے او اغفرو، یہ تو ایک گناہ ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں فرشتوں یہ ایک گناہ بھی نہ لکھو، میں نے اسے مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا۔ بندہ آئے تو صحیح، اس کے دروازے پہ پہنچے تو صحیح، بندہ جو کچھ کرتا ہے رب بندے سے پیار کرتا ہے،
اللہ جل جلالہ بندے سے پیار کر رہا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، سرکار جلوہ فکن ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے جو جنگی قیدی آئے ان میں ایک عورت بھاگی ہوئی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر اسے بچہ مل گیا، سرکار دوسرا بیٹھے تک رہے، بچے کو سینے سے لگایا، دودھ پلایا۔ سرکار دوسرا نے فرمایا اترونا ہاذہ المرأۃ طارحۃ ولدہا فی النار، اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ جی سرکار دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو تندور میں ڈالنا پسند کرے گی؟ نہیں کہا حضور یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ عورت تو بڑی مشقت میں تھی، اسے بچہ نہیں مل رہا تھا، اسے ملا ہے سینے سے لگایا، اب یہ عورت کیسے بچے کو تنور میں پھینکے گی؟ اگلا جملہ ذرا سننا جو میرے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم کر ظاہر ہوا۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہاذہ المرأۃ بولدہا، جتنا کتنا پیار یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، یاد رکھنا کہ اس سے کہیں زیادہ پیار، کہیں زیادہ محبت رب ذوالجلال اپنے بندے سے عطا فرماتا ہے۔ اتنا پیار کرتا ہے، یہ رب کا پیار ہے۔ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 درجات بنائے۔ الجامع صحیح المسلم ایک درجہ صرف زمین پر اتارا، صرف ایک درجہ رحمت۔ ماں بچے کو سینے سے لگاتی ہے، درجہ وہی ایک محبت کا کام کر رہا ہے۔ باپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا کمائی کرتا ہے، وہی ایک محبت کا درجہ کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، وہ محبت کا ایک درجہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جانور جب قدم آگے بڑھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا ہی بچہ میرے قدم کے نیچے آنے لگا، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی ایک رحمت کا درجہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ بطن سمندر کی مچھلی تیرتی ہے، بچوں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، محبت کا ایک درجہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جنگلوں کے اندر آہوے صحرا اٹکیلیاں لیتا ہے، وہ ایک محبت کا درجہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ فضاؤں کا جگنو چمک کر محبت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک محبت کا درجہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا 100 درجے ہیں حضور، یہ تو ایک درجہ ہے، باقی 99 درجے کدھر گئے؟ میرے آقا نے فرمایا رب ذوالجلال نے ان 99 درجوں کو سنبھال کے رکھ لیا۔ حضور سنبھال کے کیوں رکھا؟ اب ذرا وہ جملے ذرا سنیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ در بدر کے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہوں گے، رب ذوالجلال ان 99 درجوں کو اب حرکت میں لائے گا۔ میرا بندہ پریشان ہے، میرا عبادت گزار پریشان ہے، وہ دنیا کے اندر دنیا کی چمک میں گم ہو گیا، اللہ کو پھر بھی پیار آ گیا، زیادتیاں اس نے کی، اللہ کو پھر بھی پیار آ جاتا ہے، چوریاں اس نے کی، اللہ کو پھر بھی پیار آ جاتا ہے، ڈاکے یہ مارے، اللہ کو پیار پھر بھی آ جائے، قزاقی کی بات آتے یہ کرے، اللہ کو پیار پھر بھی آ جائے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال ان 99 درجوں کو لائے گا، اور یہ جو ایک درجہ دنیا میں اتارا، ان 99 کے ساتھ ان کو ملا کر 100/100 کر دے گا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ سرکار دو سرا نے فرمایا پھر رب ذوالجلال اپنی رحمت کے ان 100 درجوں کو حرکت میں لائے گا، اور گناہ گاروں کو بخشش کے پروانے عطا فرماتا جائے گا۔
اور انہیں جہنم سے نکال نکال کر جنت الفردوس کا مالک بناتا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک درجہ. اب جو میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں یہ محبت کا ایک درجہ کام کر رہا ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں شیخ شفقت نے بڑے پیار کے ساتھ نعت شریف سنائی. محبت کا ایک درجہ کام کر رہا ہے. رب ذوالجلال کی باتوں کو سن کر دل پسیج جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو گر گیا. یہ محبت کا ایک درجہ کام کر رہا ہے. اور جب بندہ قیامت کا دن حاضر ہوگا 100 کے 100 درجے آئیں گے اور رب ذوالجلال کے گناہگار بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کی بخشش بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوگی کہ بندہ کدھر ہے. اے بندے تو کیا رب کی تلاش کرے, رب ذوالجلال وہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے. رب ذوالجلال اپنی رحمت کو بھیج رہا ہے اور بندوں کو رب ذوالجلال اس انداز میں لائے گا کہ اپنے آمینہ کے لال کو سامنے لاؤ گا. آؤ آؤ دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, آؤ دروازہ حبیب کبریا پہ آ جاؤ, آؤ اس آستانہ محبوب پہ آ جاؤ. اور جب اس کے لب ہل گئے تو رب ذوالجلال جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے رب کا پیار بندے کے ساتھ. 100 درجات ہیں اور رب کا اتنا پیار. ابھی یہ رب کا پیار ہے, رب کا پیار بندے کے ساتھ اتنا. الجامع صحیح المسلم, ایک بندہ گناہ پہ گناہ کرتا, زیادتی پہ زیادتی کرتا, مرنے کے قریب بندہ خیال تو کرتا ہے جوان تھا, آنکھوں کی سرمگینی کہاں گئی, وہ چہرے کا روپ کہاں گیا, جو لوگ اس چہرے پہ فدا ہوا کرتے تھے وہ چہرے کی رونقیں کہاں گئی, انگلی کے اشاروں پر لوگ ناچا کرتے تھے, انگلی کے اشاروں کا روپ کہاں گیا, جن قدموں سے چل کر جا بجا جایا کرتا تھا آج وہی قدم لرز رہے ہوتے ہیں, جن چار پائیوں پر لیٹنے کے لیے نخرہ کیا کرتا تھا آج انہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی چار پائیوں پر بیٹھ کر بھی اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بندہ رب کو یاد کرتا ہے. وہ بندہ جو گناہ پہ گناہ کرتا تھا جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا, بچوں کو بلایا, بچے آ گئے اور کہا کہ دیکھو میں بہت گناہگار ہوں, کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں, اب میں مرنے کے قریب ہوں, میری ایک وصیت ہے, جب میں مر جاؤں فَأَحْرِقُونَ, تم مجھے جلا دینا, ثُمَّ اطْحَنُونِ, اور جب میں جل جاؤں تو مجھے پیس دینا, ثُمَّ اذْرُونِ فِي الْهَوَىٰ, اور جب میں خاک بن جاؤں, خاکستر بن جاؤں, ہوا چلے تو ہوا میں مجھے اڑا دینا. بچوں نے کہا کر تو دیں گے بابا, مگر کیوں ایسا کریں؟ انہوں نے کہا گناہگار بہت, سیاہکار بہت, میرے اللہ نے مجھے گرفتار کر لیا کہ بتا جوانی کہاں کھپائی, زور بازو کہاں لگایا, بتا تجھے سوچ کے دھارے دیے تھے, سوچ کہاں پر تو نے فنا کر دی, تمہیں فکر کی قوت عطا کی تھی, بتا تو نے قوت فکریہ کو کہاں ضائع کیا, تجھے غضب سے مرصع کیا تھا, بتا تو نے قوت غضبیہ کا کیا کیا, قوت شہوانیہ تجھے دی تھی, تو نے اپنے آپ کو کہاں تک محدود رکھا, بتا کہ کہاں تک کیا کیا. اس نے کہا کہ بچوں ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں ہے, میں ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا, میں اپنے رب کو کیا کہوں گا, جوانی کہاں گئی, لڑک پن کہاں گیا, زور بازو کہاں گیا,
میں اپنے رب کو جواب نہیں دے سکتا کہ تو نے مجھے سوچ کے دھارے دیے تھے، میں نے کہاں پر کھپا دیے۔ بچوں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس میں اب رب سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی سوچ سوچی، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، جل جاؤں پیس دینا، پیس جاؤں ہوا میں اڑا دینا۔ مر گیا بندہ، بچوں نے ایسا ہی کیا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اجمعی ما فیک منہ، اے زمین، دوسری حدیث کے مطابق آدھا حصہ سمندر میں بہا دیا۔ دونوں کو حکم دیا، بندے کو جمع کرو۔ لمحے سے پہلے بندہ سامنے آیا، دونوں حصوں کو جوڑا، کھڑا ہے بندہ۔ اللہ نے سوال کیا، مجھے یہ بتا کہ تو نے یہ سارا کام کیوں کیا؟ اپنے آپ کو جلوایا کس لیے؟ اپنے آپ کو پسوایا کس لیے؟ اور اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑوایا کس لیے؟ گھبرا گیا بندہ تھا، گھبرا گیا۔ مولا جملہ ذرا سنیں، من خشیتک، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میرے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا کہ میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، کہ تو فرمائے گا کہ بتا تو نے جوانی کہاں گزاری۔ مولا تو بہتر جانتا ہے، نگاہیں دی تھی کہ میں اچھے انداز میں آگے بڑھتا، میں نے بے حیائی کے اڈوں پر لگا دیا، میری زبان یہ گناہ کی رسیاں بن گئی تھی۔ میرے اللہ میں تو تیرا کوئی جواب نہ دے سکتا تھا، میں نے اس لیے اپنے آپ کو جلوایا، اسی لیے پسوایا اور اسی لیے ہوا میں اڑوایا۔ اللہ نے ارشاد میں کیا؟ اسی لیے مولا تیری قسم ہے، تیری قسم ہے، وہ تیرے جمال کی قسم ہے، تیرے جمال کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، میں نے خالصتاً یہ کام اس لیے کیا میں تجھ سے بچ جاؤں۔ میرے اللہ تو نے پھر مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا، تجھ سے تو میں بچنا چاہتا تھا۔ اللہ جل جلالہ کو اس بندے کا یہ جملہ میرے آقا فرماتے ہیں اسے پسند آ گیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے، شرمندگی کا ایک قطرہ، شرمندگی کے ساتھ گرا ہوا آنکھوں سے ایک قطرہ، وہ زندگی بھر کے گناہوں کا برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ تمہیں اتنے گناہ ہو تو تم میرے زندگی کے اتنے گناہ، وہ بندہ مومن کی آنکھوں سے گرتے ہوئے ایک قطرے کی مار ہے، صرف ایک قطرے کی مار ہے۔ جب بندہ مومن شرمندگی کے ساتھ جھک جاتا ہے، میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے وہ دیکھو میرا بندے کا، اگر کوئی اور دروازہ ہوتا تو یہ وہاں چلا نہ جاتا، اسے پتہ ہے کہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اسے پتہ ہے میرا اور کوئی دروازہ نہیں، آخر آیا میرے ہی بارگاہ میں ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو۔ سبحان اللہ۔ رب کا پیار ہے بندے کے ساتھ۔ اچھا اتنا پیار وہ کرتا ہے، آپ دیکھیں ذرا غور کریں، آپ اپنے بچے سے پیار کریں، روزانہ اسے 10-20 روپے بھی دیں، 100-200 روپیہ دیں، کیا آپ کا کوئی مطالبہ بھی تو ہوگا نا؟ مطالبہ یقیناً ہوگا، بیٹا رات گھر جلدی آ جانا، دیر نہیں کرنی، بری سوسائٹی سے بچنا، اچھے لوگوں کو اختیار کرنا۔ آپ کا مطالبہ ہوگا بیٹا نظر بد نہ کرنا، ہر کی بچی کو اپنی بچی سمجھنا، بہن سمجھنا، بیٹی سمجھنا۔ بھئی آپ جو 10-20 روپے دینے والے اتنا مطالبہ رکھتے ہیں، تو جس رب نے انمول بندہ بنایا، ایک آنکھ، پچھلے دنوں میں مجھے ایک آدمی نے بتایا
کہنے لگے جی میں نے صرف لینز ڈلوائے ہیں تو غالباً کہہ رہا جی 1.5 لاکھ روپیہ لگ گیا. یہ 2 لاکھ کے بھی تھے. سوچ رہا تھا کہ یہاں پر 2 لاکھ روپیہ صرف ایک لینز کا، پوری آنکھ نہیں، وہ صرف چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پرزا. پھر دوسری آنکھ ہے، پھر سماتے ہیں، پھر دل کے وال ہے. اس اتنا کچھ دیا، کچھ رب کا بھی تو مطالبہ ہوگا نا. وہ اتنی چیزیں بندے کو دی تو اس کا بھی تو مطالبہ ہوگا. آؤ مولا اتنا کچھ تو نے دیا، تیرا کیا مطالبہ ہے؟ وہ فرماتا بس میں 2 ہی مطالبے تجھ سے کرتا ہوں. یہ تو کوئی کام ہی نہیں کہ 2، 1 اور 2 بس. مطالبہ اس کا کیا ہے؟ مطالبہ اس کا یہ ہے کہ میرے بندے سن، تو جو کچھ بھی بن کے آ جائے میں تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھوں گا، دولت مند کتنا ہے میں تیری دولت کو نہیں دیکھوں گا، تیرے پاس کوٹھیاں اور کاریں کتنی ہیں میں تیری جائیدادوں کو نہیں دیکھوں گا، دنیا کے اندر تیرا سٹیٹس کیا ہے میں اس کو بھی نہیں دیکھوں. مولا تو دیکھے گا کیا؟ فرمایا ان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، گورا ہے کالا ہے، دل کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، وہ تیرے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، بینک بیلنس اس کا کتنا ہے، روپیہ ہے، ڈالر ہے، یورو ہے، ریال ہے، دینار ہے، درہم ہے، کیا ہے وہ نہیں دیکھتا. مولا پھر کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، سبحان وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے. اس دل کے اندر کہیں تکبر تو نہیں آ گیا، اس دل کے اندر کہیں روب تو نہیں آ گیا، اس دل کے اندر کہیں ہوس تو نہیں آ گئی، اس دل کے اندر ٹھکانہ تو میرا ہے، اس دل کے اندر اس نے کہیں جاہ طلبی کے بت کو تو نہیں پال لیا، اس دل کے اندر کہیں اس بندے نے وہ دنیا کے اندر بڑے سٹیٹس کی ہوس کو تو نہیں پا لیا. وہ اس دل کے بعد تیرے دل کو دیکھوں گا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، میں تیرے عمل کو دیکھوں گا تو کرتا کیا. آؤ الجامع صحیح المسلم، کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. یاد رکھو کہ جسم انسانی کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے پورے کا پورا بندہ صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ خراب ہو جائے پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اللہ وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا دل ہے. دل صحیح ہوا، نگاہیں جھک گئی، لو رب سے لگ گئی. دل برباد ہوا، وہ نگاہیں اٹھی، غیر محرم کو دیکھنے میں لذت کا احساس ہوا. ڈھولک ڈفلی کی تھاپ پر ناچنے پہ فخر کرنے لگا، سرنگیوں کی کینکی پر اپنے آپ کو مست کر کے رکھ دیا. کیونکہ دل خراب ہو گیا. دل جب صحیح ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ یہ دل جسے صحیح کرنا ہے ذکر الہی کے ساتھ اس کو اطمینان ملتا ہے. نمازوں میں لذت نہیں، کیوں؟ روزے میں مزہ نہیں، کیوں؟ بیت اللہ کے طواف کاٹے مگر مزہ نہ آیا، کیوں؟ حجر اسود کے بوسے تو نے لے لیے مگر حجر اسود کے بوسے لینے کے باوجود تو اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکا. بیت اللہ کے چکر لگائے لیکن لوگوں کو چکر دینے سے باز نہ آیا. حجر اسود کی تعظیم کی
مگر رب لم یزل کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھا سکا. اور تو نے اپنے آپ کو برباد تو خود کر لیا, برباد تو خود ہو گیا. فرمایا کہ یاد رکھو الا ان بالجسد مضغہ, جسم انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جب وہ صحیح ہو جائے پورا وجود صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, جب وہ برباد ہو جائے پورے کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا دل ہے. اور یاد رکھیے ایک رب کا ایک مطالبے نظر آتے ہیں, جہاں رب لم یزل کی غفاری کے جلوے نظر آتے ہیں, اور دل کہاں دیتا پھر رہا ہے؟ وہ سٹیٹس کو دل دے رہا ہے, مسرت کو دل دے رہا ہے, منصب کو دل دے رہا ہے. اور دل تو اسے دینا تھا جو تیرے دل کی انتظار کر رہا ہے. رب لم یزل تیرے دل کی انتظار کر رہا ہے, اور فرماتا ہے کہ ایک مجھے دل دے دے, صرف ایک اپنا دل دے دے. جب دل دیتا ہے پھر آنکھ بھی اس کی ہوتی ہے, ہاتھ بھی اس کا ہوتا ہے, انداز بھی اسی کے ہو جایا کرتے ہیں, سوچ کے دھارے بھی اسی کے ہو جایا کرتے ہیں. جب دل اس کو دے دیا جاتا ہے تو پھر بندہ پہنچ کے کہتا ہے میرے اللہ, دل بھی تیرے لیے ہے, دماغ بھی تیرے لیے ہے, سوچ کے دھارے بھی تیرے لیے ہے, سارے کا سارا وجود مولا تیرے لیے ہے. اور پھر ادھر سے بھی پیار کا انداز آتا ہے, جب تو میرا ہے تو رب ہو کر میں اعلان کرتا ہوں میں تیرا بن گیا. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ, یا غوث اعظم, نعرہ حیدری. دل اسے دے دیا ایک چیز, اور دوسری چیز کیا دوں مولا؟ فرماتا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس. دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو, یہ دوسری چیز ہے. دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو. ذرا غور کرنے ہماری رغبتیں کہاں جا رہی ہیں. دنیا کے اندر ازہد فی الدنیا, ازہد فی الدنیا, دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو. حضور پھر کیا ملے گا؟ وہ جملہ ذرا سنیں. فرمایا یحبک اللہ, تو جب دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہے گا تیرا رب تجھ سے پیار کرنے لگ جائے گا. وازہد فی ما فی ایدی الناس, لوگوں سے بے نیاز ہو جا, لوگوں سے بے نیاز ہو جا. جب تو لوگوں سے بے نیاز ہوگا, وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس, یہ مدینے والا شورٹی دے رہا ہے. سرکار فرماتے جب تو دنیا والوں سے بے نیاز ہوگا یہی دنیا والے تیرے ساتھ محبت اور پیار کرنے لگ جائیں. الرغبت فی الدنیا تکسر الہم والحزن, دنیا کے اندر رغبت رکھنا بندے کو برباد کر دیتا ہے. الرغبت فی الدنیا تکسر الہم والحزن, بندے کا من بھی پریشان, بندے کا تن بھی پریشان ہو جاتا ہے. یارو یہ من انقطع الى اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل معونۃ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب. جو بندہ رب سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ دنیا سے کٹے گا. یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو چھوڑ دے, بچوں کو چھوڑ دے, یہ کٹنا نہیں ہے. بیوی سے محبت اس انداز میں کر جیسے تیرا خدا اور اس کا مصطفیٰ چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ وہ پیار کر جیسے وہ رب الجلال چاہت, اس کی چاہت ہے. یہ نہیں کہ تیرے پاس کچھ چیز نہ ہو, سب کچھ ہو, مگر خرچ داری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا. بہت کچھ ہو. داؤد کے پاس بہت کچھ تھا, رب ناراض نہیں رب راضی تھا. سلیمان کے پاس بہت کچھ تھا, رب ناراض نہیں رب راضی تھا. وہ یوسف کے پاس بہت کچھ تھا, رب ناراض نہیں رب راضی تھا. یعقوب کے پاس بہت کچھ تھا, رب ناراض نہیں رب راضی تھا. کیوں؟ مولا وہ عرض کیا کرتے تھے مولا
یہ مال بھی تیرا ہے، اندر کا حال بھی تیرا ہے۔ رب راضی ہو جاتا ہے، اور آج بھی یہی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جو رب ذوالجلال کی طرف جڑ جاتا ہے، بندوں سے کٹا رب سے جڑ گیا، کفاہ اللہ کل معونہ، اللہ فرماتا ہے میں ہر مصیبت کو ٹالتا ہوں۔ وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے کو روزی رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اسے خواب و خیال بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم پریشان ہیں، دکان چلتی بہت ہے، پیسے بہت ہیں، مگر کچھ بنا نہیں۔ اور جب رخ بندہ رب سے موڑ دیتا ہے تو پیسے کام نہیں آتے، کوٹھیاں کاریں یہ چیزیں کام نہیں آتی، کام اسی وقت۔ میں ایک مثال سمجھ جائیں گے، ہمارے ساہیوال میں ایک شخص جوتے گانٹتا اور مشن چوک ہے وہاں پر، شاید کسی نے دیکھا ہو، وہاں پر مشن چوک پر وہ جوتے گانٹتا۔ جب کوئی آتا موچی کا سلائی کرتا، اذان کی آواز آتی تو کہتا ٹھہرو بھائی میں مدینے چلا۔ اس کا تکیہ کلام چاہیے کہ میں مدینے چل رہا، واپس آ جاتا۔ خیر دن گزرتے گئے، ایک شخص آیا، بابا جتی گن دیو، جتی گن دی شروع کر دیتی، اذان ہو گئی، اور پتر ٹھہر ذرا میں مدینے چھوڑ جائے۔ بابا جی مدینہ کتے، تسی کتے؟ انہوں نے کہا ساڈا فقیراں دا مدینہ مسجد ہی ہے۔ گئے واپس آ گئے، بابا جی کتے گئے سی؟ جی میں مسجد سے گیا، تو میں مسجد جاؤں تو میں یہی سمجھنا کہ میں مدینہ ہی گیا۔ اب ذرا غور کریں، اس کا دل لگا ہوا ہے رب کے گھر میں۔ بندہ جب آیا، بابا جی تمہیں مدینہ دا بڑا شوق ہے؟ انہوں نے کہا پتر بڑا شوق ہے پر جانا ہوتا نہیں ہے، میں مسیطے جانا مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ میں بس مدینے چلتا ہوں۔ اور یہ اوریجنل بات ہے، اس بابے نے مجھے خود بات سنائی۔ کہتا ہے چند دنوں کے بعد میں حیران یہ ہوا کہ ایک چیک مجھے آیا کہ بابا جی یہ مدینہ منورہ جانے کے لیے آپ کا زیادہ سفر میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بندہ کہیں باہر کے ملک سے آیا تھا، وہ پتہ ایڈریس لے گیا، باہر کے ملک سے آیا تھا، اس نے اسی ایڈریس پر کہ بابا جی یہ آپ کا دل ادھر لگا ہوا ہے تو پھر میں بھی آپ کے اس زیادہ سفر میں بھی شامل ہوں۔ انہوں نے خود بتایا دیکھو جس کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان پورا نہیں تھا، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگا ہے، دل خدا کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے۔ تو جس کے پاس دل لگا ہوتا ہے، جس کے پاس دل ہوتا ہے، وہ اس دل کا انتظام بھی کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اس ساہیوال کی بات ہے۔ کرو جو بندہ اب اس کا تقاضا ہے مجھے اپنا دل دے دے اور اپنی توجہ دے دے، توجہ میری طرف کر۔ انت عبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ میرے آقا نعمت فرماتے ہیں رب کی عبادت اس انداز میں کر جب تو کہے اللہ اکبر، گویا کہ تو رب کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے تک رہا۔ ان لم تکن تراہ، اور اگر تو تک نہیں رہا، اتنا تو یقین کر کے نماز پڑھ کہ تیرا رب تو تجھے تک رہا ہے، تیرا رب تو تجھے تک رہا ہے، اتنا تو یقین کر لے۔ اور جب بندے کو یہ یقین انت عبد اللہ کانک تراہ کہ بندے کا دھیان، اور سادہ سا ایک جملہ ذرا ذہن میں رہ جائے، ساری تقریر کیسے یاد رہتی ہے، بس اتنا جملہ یاد رہ جائے، ہاتھ یار ولے سبحان اللہ، دل کار ولے، ہاتھ یار ولے۔ اب ذرا غور کرنا، ہاتھ کار ولے، دل یار ولے۔ کام کوئی سا بھی ہو، ہاتھ میں ترازو ہو، بس سامنے آنکھوں کے جلوہ خدا، جلوہ سبحان اللہ۔ ایک بندہ مسجد صدارت پر بیٹھا ہے، ایک شخص تدریس میں ہے، تقریر میں ہے، تحریر میں ہے، وہ شخص وہ منڈی میں ہے، وہ شخص ملازمت میں ہے، وہ شخص
جس انداز میں ہے وہ ہاتھ کار والے تا دل یار والے ہر وقت اس دھن میں رہے کہ کہیں میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب اس انداز میں آگے بڑھتا ہے تو پھر خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر پیچھے نہیں رہتا۔ اب اس کے یہ تقاضے ہیں، اپنا دل دے دے، اپنی توجہ دے دے۔ بھائی اس کا صلہ ملتا کیا ہے؟ جب بندہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کو یاد کیا، اس کے مصطفیٰ کو یاد کیا، پھر ملتا کیا ہے؟ آؤ سرکار فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس بندے کے اندر تین چیزیں پیدا ہو جائیں اسے زندگی کا ایمان کا مزہ آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا صوفیوں کو بطور خاص جی نماز پڑھتے ہیں سواد نہیں آتا، اوہ صوفی صاحب تسبیح پھیری ہے ابھی دل پھرنا باقی ہے، اور جب مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں سجدے میں لطف نہیں آتا۔ سرکار فرماتے ہیں جس بندے کے اندر تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اسے ایمان کی لذت آ جاتی ہے۔ حضور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک ان یحب اللہ ورسولہ، ان یکون اللہ احب ان یکون اللہ احب الیہ مما سواہما، ساری کائنات پیچھے ہو، ہر چیز کا پیار پیچھے ہو، اور جس کا پیار سامنے ہو وہ اللہ اور اس کا رسول۔ بندے ذرا سوچ، دنیا کی ہر نعمت تیرے پاس ہے، کیا رب اور اس کے رسول کا پیار بھی تیرے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے آجا آجا، اب بھی رب ذوالجلال تیری انتظار کر رہا ہے۔ اور دوسری بات ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، آج لوگ لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور جی یہ سیاستدان ہے، کوئی کچہری کا کام پڑ جائے گا تو اس سے کروا لیں گے، اوہو پیار اس لیے کر رہا ہے، اس سے پیار اس لیے کر رہا ہے بھئی بڑی دولت کا مالک ہے، کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، اوہو کس چکر میں پڑ گیا، اس لیے پیار کر رہے ہو۔ سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے بندے سے پیار اس لیے کر کہ تیرا رب راضی ہو جائے۔ ایک شخص اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے اس کے راستے میں فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے والے نے کہا، حدیث پاک میں آتا ہے، کہنے والے نے کہا جی میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا کبھی آپ نے اس پر احسان کیا ہوگا اور آج اس احسان کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہوگے نا؟ وہ نے کہا توبہ توبہ توبہ، میں اس لیے نہیں جا رہا، وہ میرا دوست ہے، میں نے کبھی اس نے کبھی مجھ پر، میں نے کبھی اس پر احسان ایسا نہیں کیا، نہ کبھی کوئی ایسا ہے، میں اس کے میرا دوست ہے۔ فرشتے نے پھر پلٹ کر کہا صحیح بتا تیرا دوست ہے؟ انہوں نے کہا یار میرا دوست ہے، میں کسی لالچ کے لیے نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا پھر سن، سبحان اللہ، پھر سن تیرا انعام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں فرشتہ، رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، تمہیں مبارک ہو جیسے تم بے لوث ہو کر اپنے دوست سے محبت کرتے ہو، یحبک اللہ، تمہیں مبارک ہو کہ رب ذوالجلال تجھ سے پیار فرما رہا ہے۔ اور تیسری بات کہ جو بندے کو کرنی چاہیے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا پیار سب سے زیادہ، اور دوسری بات یہ کسی بندے کے ساتھ بھی پیار ہو تو اس لیے نہ ہو کہ کوئی چکر ہے، کوئی اس کو بٹورنا مقصد ہے، بھائی رب کو راضی کرنا مقصد ہے۔ نمبر تین وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف گیا۔ بعض بندوں کو برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف جاتے ہیں، دوبارہ اندر ایک لذت کا احساس ہوتا ہے، شیطان دوبارہ برائی کی طرف لانا چاہتا ہے۔
حضور نے فرمایا کہ اب یہ ہو کہ جب بندہ کوئی شخص اس پوزیشن میں آئے کہ وہاں پر اسے برائی کی طرف جانا یوں لگے جیسے اسے آگ میں ڈالا جانے لگا ہے. سرکار نے فرمایا جب تین صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر تمہیں مبارک ہو. تمہیں مبارک ہو. ایمان کی لذت آتی ہے. یہ مرغ متنجن کیا چیز ہے؟ یہ بریانی شریانی کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کے اندر سٹیٹس کی نشے کیا چیز ہے کہ جس وقت بندے کو یہ لذت آتی ہے، اور جب بے لذت اس وقت آتی ہے جب اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں. یہ لذت ایمان کی اس وقت آتی ہے جب کسی کے ساتھ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. ایمان کی لذت اس وقت آتی ہے کہ گناہ کی طرف پلٹ کر جانا اس کو انتہائی معیوب نظر آ رہا. آؤ یہ تین کام کیا ہم کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اگر یہ تین کام ابھی تک نہیں کیے، آؤ یوں سمجھو سیل لگی ہوئی ہے. سیل لگی ہوئی ہے. سیل لگی ہوتی ہے. لوگ گاہک جاتے ہیں، لوگ جو گاہک جاتے ہیں پیسے کم دیتے ہیں، کپڑا لے لیا. سیل لگی ہوئی ہے. سیل لگی ہوئی ہے. کپڑا لے لیا. سیل لگی ہوئی ہے. جوتا لے لیا. سیل لگی ہوئی ہے. سیل لگی ہوئی ہے. وہ کوئی اور برتن لے لیا. آجو سیل لگی ہوئی ہے. دل دے دو جنت لے لو. دل دے دو جنت لے لو. دل دے دو خدا لے لو، مصطفیٰ لے لو. او سیل لگی ہوئی ہے. دل دے دے. جب تیرا دل تو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے تو پھر یاد رکھ، پھر وہاں پر ملاقات نہیں ہوتی. خواجہ صاحب کے شعر پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا شعر ہے. فرماتے ہیں بھجو سجو کمبلی اللہ برسوں میں جائے ملا تنہا سجنا ٹٹو نہ ہی نہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کپڑے بڑے پہنے ہوئے ہیں، باہر جاتا ہوں تو باہر بارش پڑی ہوئی ہے. باہر جاتا ہوں کپڑے بھیگتے ہیں. نہیں جاتا ہوں تو دوست سے ملاقات پریم ٹوٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بالآخر فیصلہ کرتے ہیں بھجو سجو کمبلی. وہ میرے کپڑوں تم بھیگتے ہو تو بھیگ جاؤ. تم بھیگتے ہو بھیگ جاؤ. بھجو سجو کمبلی اللہ برسوں میں جائیں ملا تنہا سجنا. کوئی بات نہیں، دوستوں سے ملاقات تو ہو جائے گی. بارش کا مقابلہ کر، دوستوں سے ملاقات تو ہو جائے گی. یا اللہ باری کا مقابلہ کر، دوستوں سے ملاقات تو ہو جائے گی. راستے میں کھدے ہوئے گڑھوں کا مقابلہ کر، اور دوستوں سے ملاقات تو ہو جائے گی. یہ سارے کے سارے ہیں. اور اسی طرح سے بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ کا کہنا ہے شیطان سے مقابلہ کر، رب سے ملاقات تو ہو جائے گی. مقابلہ کر نفس اور شیطان سے نفس کے ساتھ مقابلہ کر، اس سے ملاقات تو ہو جائے گی. ملاقات اس سے چاہتا ہے اور کھیلتا شیطان کے ہاتھوں پر ہے. رابطہ مدینے والے سے چاہتا ہے اور کھیلتا نفس کے ہاتھوں ہے. آجا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں دل کو بچا بچا کے نہ رکھ، تو بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. یہ آئینہ وہ ہے دنیا کے شیشے ٹوٹے تو یاد رکھو دنیا کے شیشے جب ٹوٹیں تو ٹوٹنے کی وجہ سے بے قیمت ہو جایا کرتے ہیں. اور جب یہ دل ٹوٹا کرتا ہے، جب یہ دل ٹوٹا کرتا ہے تو اس کا خریدار خدا بھی ہوا کرتا ہے، اس کا مصطفیٰ بھی ہوا کرتا ہے. یہ جس منڈی کے اندر تو ہے، جس منڈی کے اندر تو ہے، اس دل ٹوٹے ہوئے دل کا
خریدار تیرا خدا بھی ہے، تیرا مصطفیٰ بھی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، اللہ اور اس کا رسول انتظار کر رہے ہیں. تو اگر بچے کا انتظار کرے، بچہ کافی دیر تک رات گئے تک نہ آئے، پریشانی ہو جاتی ہے. والدین اٹھ کر گھڑی تکتے ہیں، ٹائم کیا ہو گیا، بچہ ابھی تک نہیں آیا. بڑا بھی ہو صحیح، بھائی اب تو تیری تو انتظار کرے، تیرا بچہ نہ آئے کتنا محسوس کرتا ہے. اور تیرا رب تیری انتظار کرے اور تو اس کے دروازے پر نہ ہو. مسجد کا دروازہ کھلا ہو، تیرے دل کا دروازہ بند ہو، اس دل کا کیا فائدہ؟ اس دل کا کیا فائدہ؟ آؤ اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں. لذت آشنائی کے حصول کے لیے جب اس کی بارگاہ میں دیکھیں، داؤد علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک ہی دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک. ایمانداری سے ذرا سوچنا، کیا کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تیرا پیار مانگتا ہوں، سبحان اللہ، تیری محبت کا طالب ہوں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک. یا اللہ جو بندہ تیرے ساتھ پیار کرتا ہے میں اس کا پیار بھی مانگتا ہوں، سبحان اللہ، اور یا اللہ جو عمل تجھ تک پہنچاتا ہے میں اس عمل کو بھی مانگتا ہوں. اللہم اجعل فی قلبی حبک احب الی من نفسی. یا اللہ اتنا پیار دے دے میں اپنی ذات کو بھول جاؤں، تیرے پیار میں گم ہو جاؤں. میں اپنی ذات کو بھول جاؤں اور تیرے پیار میں گم ہو جاؤں. اللہم اجعل فی قلبی حبک احب الی من نفسی وعطرتی والماء البارد. میرے اللہ میں اپنے گھر والوں کو بھول جاؤں، تیرا پیار یاد رہ جائے. میرے اللہ میں دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جاؤں، صرف تیرا پیار یاد رہ جائے. آؤ آج اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں جھکے. رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اے پیارے اللہ کریم، تلاوت شریف کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار تک پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین، جمیع مسلمین مسلمات کے ارواح تک پہنچا. ہمارے والدین کریمین، اعزاء، اقرباء، دوست، ساتھی جتنے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، سبھی کو بری کی رحمت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو قبول فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنی ذات کی محبت پیدا کر دے. اے اللہ شیطان کے ستائے ہوئے، نفس کے ستائے ہوئے تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اے اللہ خالی ہمیں نہ بھیجنا، اپنی محبتیں عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما. حضور علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یا اللہ تو نے اپنے مصطفیٰ کا محبوب کا دروازہ عطا کیا، ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل دے کی خیر فرما. یا اللہ مرزا پور والوں کی خیر فرما. اے پیارے اللہ کریم اس وادی محبت والوں کی خیر فرما. یا الہ العالمین، اے پیارے اللہ کریم تیری نیک برگزیدہ شخصیت کے زیر سایہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما، بیت اللہ شریف کے جلوے عطا فرما. یا اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد عطا کر دے، جو بدنی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں شفا دے دے. اے پیارے اللہ کریم جو نفس اور شیطان کے کاروائیوں میں اٹے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا فرما.
فإنك خير الراحمين فإنك أرحم الراحمين. یا اللہ جن جن احباب نے اس محفل کے انعقاد میں محبت کا اظہار کیا سب کی محبتوں کو قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ان فریدی برادران کی خیر فرما جنہوں نے اس محبت کے ساتھ آگے بڑھ کر ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنانے اور سننے کا موقع دیا. فإنك خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه وآله وأصحابه.